الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم ایک بہت لمبی سیر کے ساتھ اس مقام تک پہنچے ہیں، اس بحث تک پہنچے ہیں۔ تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں ہم یہ سلسلہ شروع کیے ہوئے کہ ان مباحث میں ہم نے بہت سارے ٹاپکس کو ڈسکس کیا ہے۔ ان گزشتہ 2 سال میں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں اور ہم بحث کو بہت آگے تک لا چکے ہیں۔ کچھ مباحث جو ریسنٹلی گزرے ہیں اس میں مباحث جو ہمارے تھے، اس میں ایک بحث اخلاق کی تھی، پھر ہم نے اس میں ایک بحث ہمارے ڈاؤٹس اور شبہات کو کلیئر کرنے کے لیے فطرت انسان کی مدد لے کر اسے ہم نے ڈسکس کیا، اور ایک بحث ہم نے نفاق کی ہے۔ ضرورت تھی ان بحث کو مطرح کرنے کی، ڈسکس کرنے کی، ان ٹاپک کو ڈسکس کرنے کی، تاکہ ہمارے لیے جو پرائمری فنڈامنٹلز ہے، جو بیسکس ہے، وہ اسٹیبلش ہو جائے۔ یعنی یہ کہ اگر ہمارے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو پہلے وہ کلیئر ہو جائے، خدا ہے یا نہیں ہے وہ ثابت ہو جائے، اگر خدا ہے تو کس طرح کا خدا ہے وہ کلیئر ہو جائے، کیوں ضرورت ہے اس خدا کی اطاعت کرنے کی وہ بات کلیئر ہو جائے، کیوں ضرورت ہے اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور ائمہ علیہ السلام کی اطاعت کرنے کی، یہ باتیں کلیئر ہو جائے۔ اس کے بعد یہ بحث کے خدا یعنی توحید، عدل، نبوت، امامت، یہ ہمارے لیے کلیئر ہو جائے۔ پھر اس کے بعد جو اخلاق کی بحث ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ایک اہم حصہ دین کا ہمارا جو ہے وہ اخلاق ہے، یعنی پیوریفیکیشن آف نفس ہے۔ اور پیوریفیکیشن آف نفس کا میں ایک بڑی مشکل جو ہماری ہوتی ہے وہ ہے ہمارے قلب کی بیماریوں کی۔ تو ہم نے اسے بھی ڈسکس کیا ہے کہ کس طرح ہمارے قلب میں کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو ہمیں روکتی ہیں آگے بڑھنے سے۔ تو ان بیماریوں کو ہم کیسے پہچانیں، ان کو کیسے اوورکم کریں، ان کا علاج کیسے کریں۔ اور اس میں سے ایک بیماری جو بڑی بیماری ہے، جو سخت بیماری ہے، وہ ہے نفاق، اور اس کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نفاق نہ صرف خدا کی طرف، نہ صرف لوگوں کی طرف، بلکہ ایک نفاق ہوتا ہے خود انسان کی طرف، یعنی ایک نفاق انسان خود اپنے ساتھ کرتا ہے۔ یہ ضروری تھا اس بحث کو ڈسکس کرنا، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم جو بحث کر رہے ہیں اس بحث میں کبھی کبھی انسان خود کو بھی دھوکہ دیتا ہے، خود کو اس بھرم میں رکھتا ہے، اس وہم میں رکھتا ہے، اس مراج میں رکھتا ہے، ایک تھنکنگ میں رکھتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، سب کچھ آسان ہے، سب کچھ خوب چل رہا ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کچھ محنت کرنے کی، کچھ بدلنے کی، کچھ سوچنے کی، کچھ نیا کرنے کی کیا ضرورت ہے، سب کچھ تو اچھا چل رہا ہے۔ تو یہ جو بھرم میں انسان رہتا ہے، یہ کس طرح اسے نقصان پہنچاتا ہے، یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت تھی۔ اسی لیے ہم نے وہ نفاق کی بحث کی اور اسے پوری طرح سے سمجھایا ہے کہ اگر انسان خود کے نسبت نفاق کرتا ہے تو وہ کتنا بڑا نقصان اٹھا رہا ہے۔ یہ مباحث اور یہ ٹاپکس کور کرنے کا ہدف تھا۔ وہ ہدف میں اس طرح سے کچھ بیان کرنا چاہوں کہ دیکھیے، اگر آپ سوچے کہ اس دنیا میں مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت سارے کام انجام دیتے ہیں، دنیا میں ہم بہت ساری چیزیں انجام دیتے ہیں۔ مان لیجئے میں ایک کمپنی جوائن کرتا ہوں، تو اب یہ کمپنی میں آپ دیکھیں گے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ شخص ہوتا ہے جو کمپنی جوائن کرتا ہے اور اس کے اندر کوئی موٹیویشن، کوئی انگیزہ نہیں ہوتا ہے۔ اس نے کمپنی جوائن کی، وہ اپنا آرام سے، مان لیجیے سافٹ ویئر کی کمپنی ہے تو وہ پروگرامنگ کر رہا ہے، آرام سے آگے بڑھ رہا ہے، 4 سال میں 5 سال میں اس کا ایک بار پروموشن ہوتا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بس سال بھر ہر سال میں اس کی سیلری بڑھتی رہے گی، یہ اس کے لیے کافی ہے۔ ٹیم مینیجر بننا ہے یا ٹیم لیڈر بننا ہے یا اسسٹنٹ مینیجر بننا ہے یا پروجیکٹ مینیجر بننا ہے، اس طرح کا کوئی موٹیویشن، کوئی خیال، کوئی پلان اس کے ذہن میں نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ کمپنی ہے، کمپنی نے مجھے ہائر کیا ہے، وہ پلان کرے گی، وہ ڈیسائیڈ کرے گی، جب اسے لگتا ہے کہ مجھے آگے بڑھانا ہے تو وہ مجھے آگے بڑھائے گی، جب اسے لگتا ہے کہ مجھے آگے نہیں بڑھانا ہے تو وہ مجھے نہیں بڑھائے گی، میں اپنی طرف سے کوئی خاص کوشش نہیں کروں گا۔ تو یہ لوگ وہ ہے جو ہم کہتے ہیں پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہے جا رہے ہیں، اور پانی جہاں انہیں لے جاتا ہے یہ وہاں چلے جاتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی خاص کوشش نہیں کرتے۔ لیکن ایک دوسری کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں، انہیں آپ ہر جگہ پائیں گے، چاہے پھر وہ کمپنی ہو، چاہے پھر کالج ہو، چاہے پھر اسکول ہو، چاہے پھر آپ کی چھوٹی موٹی دکان ہی کیوں نہ ہو، کہ افراد اس میں چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کی پلاننگ کرے۔ وہ جب کمپنی جوائن کرتا ہے تو پہلے سے وہ سوچ کے رکھتا ہے کہ مجھے چند سال بعد ٹیم لیڈر بننا ہے،
फिर उसके चंद साल बाद असिस्टेंट मैनेजर बनना है, उसके चंद साल बाद मुझे टीम मैनेजर बनना है या प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, और फिर कुछ चंद साल बाद मैं चाहता हूँ कि मैं वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊं। लेकिन वो ये भी जानता है कि इस सैर में आगे बढ़ने के लिए मुझे कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, कुछ काबिलियतों की जरूरत पड़ेगी, कुछ महारतों की जरूरत पड़ेगी, कुछ स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। कुछ स्किल्स मेरे पास है, कुछ मेरे पास नहीं है, मुझे अक्वायर करने की जरूरत है, मुझे हासिल करने की जरूरत है। तो या वो खुद अपना एनालिसिस करेगा कि मेरे पास कौन सा स्किल्स है, मेरे पास कौन से स्किल्स नहीं है, मुझे कौन से स्किल्स सीखने की जरूरत है, कुछ मुझे कौन से स्किल्स पे ज्यादा तवज्जो नहीं करने की जरूरत है। या फिर वो जाकर अपने अतराफ के लोगों से पूछेगा कि उसके जो दोस्त होते हैं, कंपनी में एम्प्लॉयज होते हैं, कलीग्स होते हैं, वो उससे उनसे पूछेगा कि तुम्हें क्या लगता है मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मुझे क्या सीखने की जरूरत है। या वो अपने मैनेजर से जाके पूछेगा कि आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं चाहूं कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूं तो मैं क्या ऐसी चीजें हैं जो सीखूं ताकि मैं तेजी से जो है असिस्टेंट मैनेजर, टीम लीडर, मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट ये पोजीशन तक पहुंच पाऊं। तो फिर ये हो सकता है मैनेजर उसे फीडबैक दे, वो कहेगा कि तुम्हें लीडरशिप नहीं आती, तुम्हें मैनेजमेंट नहीं आती, तुम्हें मसलन अपने प्रोजेक्ट को संभालना नहीं आता, तुम्हें लोगों को मोटिवेट करने नहीं आता, तुम्हें मसलन फलान नहीं आता, ये नहीं आता, ये जो भी चीजें हैं वो मैनेजर बताएगा। और उस बेसिस पे ये शख्स ये सारी बातें लेकर एक प्लान बनाता है कि मेरे मैनेजर ने कहा मुझे मसलन लीडरशिप नहीं आती है, मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती है, मुझे मैनेजमेंट नहीं आता है, मुझे मोटिवेट करना नहीं आता है। तो अब मैं अगर चाहता हूँ कि मेरे अंदर ये काबिलियतें आ जाए तो मुझे वर्कशॉप अटेंड करना पड़ेगा, मुझे ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ेगा, मुझे फलान काम करना पड़ेगा, मुझे सीखना पड़ेगा। और हर चीज सीखने के लिए एक मुद्दत लगती है। कुछ चीजें हैं जो आप एक हफ्ते में सीख सकते हैं, कुछ चीजें जिसे सीखने के लिए आपको एक महीना लग जाएगा, कुछ चीजें जो सीखने के लिए आपको 6 महीने या साल भर भी लग सकता है। लेकिन आप बिलाखिर जब इसे बार बार तिकरार करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इन चीजों पे अमल करेंगे, तो नतीजा ये होगा कि आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे। और आपका जो प्लान है, लॉन्ग टर्म प्लान, कि आप चाहते हैं कि 3 साल बाद असिस्टेंट मैनेजर बन जाए, 5 साल बाद मैनेजर बन जाए, 10 साल बाद वाइस प्रेसिडेंट बन जाए, तो इस रास्ते पर, इस मसीर पर, इस पाथ पर आप करार पाएंगे और इस रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि जब इस रास्ते पर आप बढ़ना शुरू करते हैं तो हो सकता है 10 साल का प्लान आपने जो बनाया है वो आप 10 साल में अचीव कर लेंगे, या कभी कभी 10 साल का प्लान अचीव करने में 12 साल लग जाते हैं। तो ये हमारी आम जिंदगी है कि जब इंसान चाहता है अपनी जिंदगी में तरक्की करे तो अपनी जिंदगी के लिए वो प्लानिंग बनाता है। और वो प्लानिंग सिर्फ ये नहीं बनाता है कि मुझे कहाँ पहुंचना है, बल्कि वो प्लान ऐसे भी बनाता है कि मुझे कैसे वहां पहुंचना है, और मुझे किन चीजों की जरूरत है, क्या वसाइल मैं अपने साथ ले जाऊं, और क्या महारतें, स्किल्स और टैलेंट्स मैं अपने साथ लेकर आगे बढ़ूं ताकि मैं वहां पर जल्दी से जल्दी पहुंच सकूं। यही बात हमें दीन में भी देखने की जरूरत है कि जब हम दीन की बहस करते हैं तो दीन में हमें देखने की जरूरत है कि मैं दीन में कहाँ पहुंचना चाहता हूँ, मैं दीन में क्या हासिल करना चाहता हूँ, जहां हूं क्या वो काफी है, या जहां नहीं हूं वहां पहुंचने के लिए मुझे किन चीजों की जरूरत है। और हम जानते हैं कि हम फेलन जिस मकाम पर है दीन को लेकर, वो मकाम मतलूब नहीं है, डिजायर्ड नहीं है, यानी वो काफी नहीं है। हम जहां पहुंचना चाहते हैं, जो हुब, जो कुर्बत, जो मोहब्बत, जो नजदीकी खुदा से हासिल करना चाहते हैं, वो हमें हासिल नहीं हुई है। और अगर वो हासिल करना है तो हमें फिर प्लानिंग करना पड़ेगा कि 2 साल में मुझे यहाँ पहुंचना है, 4 साल में मुझे यहाँ पहुंचना है, 5 साल में मुझे यहाँ पहुंचना है, 10 साल में मुझे यहाँ पहुंचना है। और वहां पहुंचने के लिए मुझे चाहिए कि मेरे अंदर जो कमियां हैं उसे मैं दूर करूं, और मेरे अंदर जो टैलेंट्स नहीं है उसे मैं लेकर आऊं, या मेरे अंदर जो ऑलरेडी टैलेंट्स बाकी है उसे मैं इम्प्रोवाइज करूं, बेहतर करूं, आगे बढ़ाऊं, ताकि मैं तेजी से इस रास्ते पर बढ़ सकूं, ताकि मैं जो अमल अंजाम दे रहा हूं वो अमल परफेक्शन की तरफ बढ़ सके। तो आप देखिए, इस सैर में, इस रास्ते पर, इस पाथ पे अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमारे अमालों को हमें देखने की जरूरत है। जैसे कि मेरी नमाज क्या उस हालत में है, उस बेहतरीन हालत में है जैसे खुदा चाहता है, जैसे रसूल खुदा चाहते हैं, जैसे इमाम ज़माना सल्लल्लाहु ताला फरजहू शरीफ चाहते हैं। अगर वैसी बेहतरीन हालत में नहीं है, यानी मुझे मेरी नमाज पर काम करने की जरूरत है, मुझे मेरी नमाज को इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है। क्या मेरे रोजे,
ایسے ہیں کہ جس طرح خداوند متعال فرماتا ہے کہ روزہ رکھنے سے تمہیں تقوی حاصل ہوگا، تو کیا میرے روزے ایسے ہیں کہ میں روزہ رکھنے کے بعد مجھے تقوی حاصل ہوتا ہے، یا صرف جو مجھے حاصل ہوا ہے وہ بھوک اور پیاس ہے؟ یا میرے حج یا میرے زکوٰۃ یا میں خمس دیتے سمے کیا میرا ہاتھ لڑکھڑاتا ہے، میرا ہاتھ کانپتا ہے، اتنا پیسہ مجھے اپنی جیب سے دینا پڑ رہا ہے؟ یعنی یہ کہ میرا ایمان کمزور ہے۔ تو مجھے ان چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے یہ جو سکلز ہے جو پور ہو چکے ہیں، جو کمزور ہو چکے ہیں، جو نماز میں پڑھتا ہوں وہ نماز اس طرح سے نہیں ہے جیسے کہ اسے ہونا چاہیے، تو پھر مجھے چاہیے کہ میں اپنی نماز پر کام کروں۔ دیکھیں جیسے ہم کمپنی میں ہوتے ہیں تو مجھے ہر سکل پہ مجھے کام کرنا پڑتا ہے، مجھے لیڈرشپ پہ کام کرنے پڑتا ہے، مجھے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا پڑتا ہے، مجھے پروجیکٹ مینجمنٹ کے کانسیپٹ کو لے کر کام کرنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے کہ کیسے ایک پروجیکٹ کو مینیج کیا جائے، کیسے کام دوسروں کو اسائن کیا جائے، کیسے ڈیلیگیٹ کیا جائے، کیسے فالو اپ کیا جائے، کیسے ان سے آؤٹ پٹ لیا جائے۔ اگر کوئی بندہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے، کام کرنے کا من نہیں رکھتا، کام نہیں کر رہا ہے، آؤٹ پٹ اچھا نہیں دے رہا ہے، تو مجھے کیا کرنا ہے تاکہ میں اس سے آؤٹ پٹ نکال سکوں؟ یہ سارے اسکلز ہم جیسے ہمارے دنیاوی زندگی میں سیکھتے ہیں، حتیٰ ایجوکیشن کو لے کر میں کیسے پڑھائی کروں، کیسے میں خلاصہ لکھوں، کیسے میں سمری لکھوں، کیسے میں نوٹس بناؤں تاکہ ایگزام سے پہلے یا زندگی میں مجھے یہ نوٹس کام آ سکے، ویسے ہی ہمیں ہماری مانوی زندگی پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ پچھلی جتنی بحث گزری ہے وہ اس نیت سے، اس انٹینشن سے ہم اسے طے کرتے آئے ہیں کہ یہاں سے ہمیں ایک نیا ڈائریکشن، ایک نیا طریقہ، ایک نیا میتھڈ یوز کرنا ہے جسے ہم کہتے ہیں عملی میتھڈ، کہ اب ہمیں ہمارے عملی اعمال کی طرف، عملی بیہیویئر کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے، جہاں ہم چاہیں گے کہ ہم دیکھیں کہ یہ اعمال جو ہم انجام دے رہے ہیں اسے ہم کیسے امپرووائز کر سکیں، کیسے بہتر کر سکیں، کیسے اس کو بہترین حالت میں لے جا سکیں۔ تو اسی طرح ہمیں ہمارے اعمال جو ہے یہ سارے دیکھ کر اس میں سے کسی ایک اعمال کے ساتھ شروع کرنا، کہ کوئی ایک اعمال ہم پکڑتے ہیں اور اس اعمال کو لے کر ہم پلاننگ کرتے ہیں کہ میں کتنا وقت خود کو دینا چاہتا ہوں کہ میں اس عمل پر کام کروں اور اسے امپرووائز کروں اور اسے ایسے مقام پر پہنچا دوں کہ یہ قبولیت کے مقام پر پہنچ جائے، کہ ہر بار میں اس عمل کو انجام دوں تو یہ فوراً قبول ہو جائے، اور ہر عمل جو قبول ہوتا ہے اس کا اثر ہماری زندگی پر اور ہمارے دوسرے اعمال پر ہوتا ہے۔ تو ہماری نظر میں، بندے کی نظر میں، شخصی نظر میں یہ ہے کہ نماز وہ بہترین عمل ہے جسے ہمیں انتخاب کرنا چاہیے، اور اس پر ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن میں ہمیں آیت ملتی ہے جو کہتی ہے صلاۃ جو ہے، نماز جو ہے، تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تمہیں تنہا یعنی نہیں کرتی ہے، دور کرتی ہے، بچاتی ہے، روکتی ہے تمہیں کس سے؟ فحشا اور منکر سے۔ فحشا اور منکر یعنی گناہان کبیرہ جس میں منکر بھی ہے اور فحشا بھی ہے، اس سے تمہیں بچاتی ہے۔ تو نماز وہ عمل ہے کہ جو اگر قبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو یہ صرف نماز پڑھنے سے ہی ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ نماز وہ عمل بھی ہے جو اگر قبول ہو جائے تو باقی کے سارے اعمال قبول ہو جاتے ہیں، اگر نماز رد ہو جاتی ہے تو باقی کے سارے اعمال بھی رد ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہمیں نماز لینا ہے اور اس پہ کام کرنا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ میری ٹاپ پرائیورٹی اس وقت نماز ہے، میں دوسرے اعمال بھی انجام دوں گا، مستحبات بھی انجام دوں گا، دعائے کومیل بھی پڑھوں گا، دعائے نکاح بھی پڑھوں گا، دعائے فرج بھی پڑھوں گا، نماز جمعہ کے لیے بھی جاؤں گا، تسبیح بھی کروں گا، نماز غفیلہ بھی پڑھوں گا، نماز شب بھی پڑھوں گا، سارے مستحبات مجھے جو انجام دینے وہ میں دوں گا، لیکن میری ٹاپ پرائیورٹی بن جائے گی میری نماز، کہ میں اپنی نماز کو کیسے امپروو کروں، میں اپنی نماز میں وہ خاص حالت، وہ خاص توجہ، وہ خاص تمرکز، وہ اٹینشن، وہ اور فوکس میں کیسے لے کر آؤں تاکہ یہ میری نماز دن بدن بہتر ہوتی جائے، اور نماز میں مجھے ڈسٹریکشن نہیں ہو، نماز میں میری توجہ کہیں اور نہیں جائے، نماز میں میں فوکسڈ رہوں، تاکہ میں جب نماز پڑھ رہا ہوں تو میری کوشش یہ رہے کہ میں خدا سے صحبت کروں، خدا سے بات چیت کروں، خدا سے وارتالاب کروں، کہ میں خدا کے ساتھ جو ہے مکالمہ کروں، کہ اپنی بات خدا تک پہنچاؤں، اور پھر قرآن پڑھوں تاکہ قرآن کی طرف سے خدا کی بات مجھ تک پہنچ سکے۔ تو یہ میرا ہدف ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے مجھے یہ گول رکھنا ہے کہ مجھے نماز بہتر کرنا ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ جو مجھے نماز پر کام کرنا ہے اور اسے بہتر بنانا ہے، تو یہ کتنا وقت مجھے لینا چاہیے کہ میں اپنی نماز کو بہتر بنا سکوں؟ یہاں پر علماء بزرگان آ کر کہتے ہیں کہ پہلے آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی نماز
کو لے کر کتنی توجہ اور کتنی دلچسپی اور کتنی بے قراری ہے، یہ طے کرتی ہے کہ آپ کی نماز کس مقام پر ہے، کس حالت میں ہے، اور اس بیسس پر پھر آپ طے کریں گے کہ نماز کے لیے مجھے کتنا وقت دینا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص نماز کا وقت ہونے سے پہلے اس کے اندر بے چینی ہے کہ کب نماز کا وقت ہوگا اور کب میں مصلی پر جا کر کھڑا ہو جاؤں گا، کب میں نماز شروع کروں گا، اور نماز کے وقت سے پہلے یہ وضو کر کر منتظر ہے کہ نماز کا وقت ہو جائے اور اول وقت میں نماز پڑھ لوں، تو پھر یہ شخص جو ہے نماز سے زیادہ دور نہیں ہے، یہ شخص نماز کے نزدیک ہے، تو اسے کم وقت لگانا پڑے گا۔ لیکن ایسا شخص جو بھی توجہ ہے کہ نماز کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، اول وقت کب گزر گیا، اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے، یعنی نماز سے اس کا بہت زیادہ لگاؤ نہیں ہے، بہت زیادہ اٹیچمنٹ نہیں ہے۔ پھر کچھ افراد ہوتے ہیں جو نماز شروع کرتے ہی منتظر رہتے ہیں کہ نماز کب ختم ہو جائے، دل میں بس یہ چلتے رہتا ہے کہ اتنی لمبی نماز کیوں ہے، اتنی 3 رکعت کیوں نماز ہے، 4 رکعت کیوں نماز ہے، اس میں اتنا ذکر کیوں ہے، اس میں اتنا حمد اور سورہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اس سے چھوٹا کیوں نہیں رکھا جاتا تھا تاکہ میں جلدی سے نماز ختم کر سکوں اور اپنے کام اپنے عمل کی طرف بڑھ جاؤں۔ تو یہ باتیں جو ہے ہمارے لیے مشخص کرتی ہے، معین کرتی ہے، طے کرتی ہے کہ ہم نماز سے کتنے نزدیک ہے۔ تو اگر نماز شروع کرنے کے بعد دل میں بے چینی ہے کہ نماز کب ختم کروں، یعنی نماز سے بہت زیادہ لگاؤ نہیں ہے، نماز سے بہت دور ہے، لیکن نماز شروع کرنے کے بعد دل میں یہ غم طاری ہو جاتا ہے کہ بس اب نماز ختم ہو جائے گی، 3 رکعت کے بعد نماز ختم ہو جائے گی، اب میرا خدا سے ملاقات کا وقت ختم ہو جائے گا، میری بات چیت کا وقت خدا سے ختم ہو جائے گا، پھر 3 گھنٹے بعد 4 گھنٹے بعد باری آئے گی کہ میں اپنے خدا سے بات کر سکوں گا، میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو سکوں گا، اس کے سامنے اپنے دل کھول کے باتیں رکھ سکوں گا، اپنے محبوب سے میں بات کر سکوں گا، یعنی اس کے دل میں نماز کو لے کر زیادہ محبت باقی ہے، اور جس کے دل میں اس طرح کی محبت باقی ہے وہ نماز کی وہ بہترین حالت سے بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ تو یہ خود آپ کو دیکھنا ہے کہ میں نماز سے کتنی دور ہوں، جتنا دور ہے اتنا زیادہ وقت ہمیں لگانا پڑے گا، اور جتنا نزدیک ہے اتنا کم وقت ہمیں لگانا پڑے گا۔ تو جو لوگ زیادہ دور ہے ہم کہیں گے ان کے لیے کم سے کم 1 سال آپ یہ وقت رکھ لے کہ اس 1 سال میں مجھے نماز کو بہتر بنانا ہے، ہر دن اس پہ کام کرنا ہے، ہر دن اس پہ محنت کرنا ہے تاکہ میں نماز کو بہتر بنا سکوں۔ لیکن یہاں میں آپ کو ایک بات کی طرف اشارہ کر دوں، اگر میں چاہتا ہوں کہ میں سوئمنگ سیکھ لوں، یا میں چاہتا ہوں کہ میں اسکیچنگ سیکھ لوں، گرافک ڈیزائننگ سیکھ لوں، تو اگر میں بیٹھ کر 100 ویڈیوز دیکھ لوں گا تو میں سوئمنگ نہیں سیکھ پاؤں گا، یا میں گرافک ڈیزائننگ کے 100 ویڈیوز، 200 ویڈیوز، 500 ویڈیوز بھی اگر دیکھ لوں گا تو میں گرافک ڈیزائنر نہیں بن سکتا، مگر یہ کہ مجھے گرافک ڈیزائننگ شروع کرنا پڑے گا، مجھے اسکیچنگ شروع کرنا پڑے گا، مجھے ڈرائنگ شروع کرنا پڑے گا، یا یہ کہ میں سوئمنگ پول میں جا کر جب تک چھلانگ نہیں لگاؤں، سوئمنگ نہیں کروں گا، جب تک میں سوئمنگ شروع نہیں کروں گا میں اچھا سوئمر، پرفیکٹ سوئمر نہیں بن سکتا۔ اسی طرح میں اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ کئی ایسے ہمارے دوست و احباب اور ناظرین موجود ہیں جو ہمارے سارے ویڈیوز دیکھتے ہیں، لیکن ہم آپ کو اس طرف اشارہ کرنا چاہیں گے، آپ کو دعوت کرنا چاہیں گے کہ صرف ویڈیو دیکھنے سے کمال حاصل نہیں ہوتا ہے۔ خداوند متعال بار بار قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ کہتا ہے کہ آپ ایمان تو لا چکے لیکن عمل بھی کرنا ہوگا۔ تو ہم آپ کو یہی بات بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ویڈیوز تو دیکھ رہے ہیں، آپ ہماری باتیں سن تو رہے ہیں، لیکن جب تک آپ حرکت نہیں کریں گے، عمل نہیں کریں گے، قدم نہیں اٹھائیں گے، ترقی حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ ترقی جو ہے وہ یقین، اور ترقی جو ہے وہ 3 لیول کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے علم الیقین کہ آپ کو یقین علمی لیول سے حاصل ہوتا ہے، صرف آپ کو یقین جو ہے وہ علم کے لحاظ سے یقین حاصل ہو گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے عین الیقین، یعنی خود آپ دیکھ رہے ہیں اس یقین کو فیل کر رہے ہیں، دیکھ پا رہے ہیں، حس کر پا رہے، سینس کر پا رہے، اور ایک ہوتا ہے حق الیقین، یعنی خود آپ اس یقین کے حصے بن جاتے ہیں۔ تو ہم جب کہتے ہیں کہ نماز کو ہمیں ترقی پہ پہنچانا ہے، نفس کی پاکیزگی کرنا ہے، تزکیہ نفس کرنا ہے، یہ ساری باتیں جب ہم کرتے ہیں تو یہاں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لیکچر سننے سے، مجلس سننے سے، بارگاہ میں جانے سے، کلاسز اٹینڈ کرنے سے ہمیں صرف علم الیقین حاصل ہوتا ہے۔ اگر بہت زیادہ سن لیا اور پوری طرح سے اس یقین پر پہنچ گئے ہیں کہ نماز ایسی ہونا چاہیے، پوری طرح یقین پہ پہنچ گئے ہیں کہ خدا وجود رکھتا ہے، پوری طرح سے یقین پہ پہنچ گئے ہیں کہ اہل البیت علیہ السلام معصوم ہے، تو ہم صرف علم الیقین تک پہنچے ہیں۔
ہمیں عین الیقین اور حق الیقین حاصل کرنا ہے، اور یہ عین الیقین اور حق الیقین حاصل کرنے کا طریقہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے حرکت کرنا، قدم بڑھانا، آگے بڑھنا، تبھی ہم جا کر عین الیقین تک پہنچ سکتے ہیں یا حق الیقین تک پہنچ سکتے ہیں۔ میثم تمار صرف باتیں سن سن کر میثم تمار نہیں بنے، وہ عمل کر کے میثم تمار بنے ہیں۔ ابو ذر غفاری، سلمان محمدی، سلمان فارسی، یہ لوگ صرف خطبے سن کر سلمان فارسی نہیں بنے، بلکہ عمل کر کے سلمان فارسی بنے ہیں۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم مومن بن جائیں تو صرف باتیں سننے سے ہم مومن نہیں بن سکتے، ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ تو اب عمل کرنے کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں ایک عمل انتخاب کرنا ہے، وہ ہمارا عمل جو ہے ہم نماز انتخاب کر رہے ہیں، اور آپ اور ہم دونوں مل کر اس مسیر کو، اس راستے کو طے کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو باتیں ہم سیکھیں گے آ کر ہم آپ کے ساتھ یہاں شیئر کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ساتھ میں قدم بڑھاتے ہوئے 1 سال کا وقت ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں کہ حتماً نماز کی بحث 1 سال تک نہیں چلے گی، لیکن یہ بحث اگر 5 لیکچر، 6 لیکچر، 10 لیکچر میں ختم بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ باتیں آپ سن کر کہیں نہ کہیں اس کے نوٹس بنائیے، کہیں نہ کہیں اس کی جو اہم باتیں ہیں، جو آپ کو رہنما کرے گی، جو آپ کو انگیزہ دے گی، موٹیویشن دے گی، جو آپ کی نماز میں جو توجہ نہیں ہے وہ توجہ حاصل کرنے کے لیے جو باتیں آپ کی مدد کرے گی، وہ آپ کہیں نہ کہیں لکھ کر رکھیں، ایک جملے میں، 2 جملے میں، تاکہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا نماز کا وقت ہو گیا ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے مصلی میں ہی وہ کاغذ رکھے، تاکہ نماز پڑھنے سے پہلے وہ 2 جملے جو آپ نے لکھ رکھے ہیں وہ پڑھ لے، پھر نماز شروع کرے، تاکہ آپ کی توجہ پھر نماز میں باقی رہے، کیونکہ وہ جو ہدایت، وہ جو رہنمائی اہل بیت نے ہمیں دی ہے کہ کیسے نماز میں توجہ برقرار رکھے، وہ ہم ہمارے ان لیکچرز میں شیئر کریں گے۔ وہ باتیں جو علماء نے سال و سال زحمت کر کے، سال و سال ریاضت کر کے، سال و سال محنت کر کے، نفس کو پاک کر کے جو باتیں، جو سیکرٹس ان کو ملے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ کر ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے، تو وہ باتیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو ان میں سے کوئی بات آپ کے سمجھ آ جائے، ان میں سے کوئی بات آپ کے دل کو چھو جائے، ان میں سے کوئی بات آپ کو ایسی لگے کہ اس کی وجہ سے آپ کا نماز میں دلچسپی، نماز سے دلچسپی، نماز میں توجہ بڑھ جائے، تو وہ باتیں کہیں نہ کہیں لکھ کر رکھے، تاکہ ان باتوں کے ذریعے ہم اس نماز میں توجہ حاصل کر سکیں۔ تو بات یہ ہے کہ صرف سننا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا، اور اس عمل کے لیے ہم 1 سال کا وقت رکھتے ہیں کہ مقرر آپ جو ہے یہ لیکچرز کو، سیریز ختم ہونے کے بعد، یہ نماز کی سیریز ختم ہونے کے بعد، یہ جو ہے اس سے پھر آپ جو ہے دوسرے سیریز سٹارٹ ہو جائیں گے، لیکن انہیں کہیں نہ کہیں سیو کر لیں یا لنک سیو کر لیں، تاکہ بار بار آ کر انہیں آپ سنیں، اور اس سے جو آپ کو نقطے چاہیے وہ لیں، اور پھر نماز کو آگے بڑھاتے رہیں۔ انشاءاللہ اس میں ہم بڑے بڑے علماؤں کی باتیں شیئر کریں گے، بڑے بڑے عرفاؤں کی باتیں شیئر کریں گے، اور جان لیجیے کہ عرفا کی باتیں جو ہوتی ہے، علماء کی جو باتیں ہوتی ہے، اس میں باطن میں باطن چھپا ہوتا ہے۔ تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک جملہ جب آپ مجھ سے سنتے ہیں تو آپ کو ایک بات سمجھ آتی ہے، لیکن یہی بات کو عمل کرنے کے بعد، آپ کی نماز کو آگے بڑھانے کے بعد، اس کا درجہ آگے بڑھانے کے بعد، خدا آپ کے دل کو کھول دیتا ہے، آپ کے دل میں نور ڈال دیتا ہے، آپ کے دل کو روشن کر دیتا ہے۔ پھر واپس آ کر وہی جملہ آپ مجھ سے سنیں گے تو اب آپ کو کوئی اور بات سمجھ میں آئے گی، کوئی اور راز سمجھ میں آئے گا، کوئی اور سیکرٹ آپ کے لیے کھل جائے گا، اس سے پھر آپ کی نماز کچھ درجے اوپر چلی جائے گی۔ تو ہم یہاں پر ان بزرگ علماء، ان بزرگ مہربان اور عرفاء جو اس راستے پر زحمتیں اٹھا کر ساری شب، ساری رات رکوع میں گزار کر، ساری رات سجدوں میں گزار کر، ساری رات قیام میں گزار کر، حرم میں کھڑے ہو کر، ٹھنڈی میں، گرمی میں، بارش میں، کسی چیز کا لحاظ کیے بنا اس سیر کو کامل کیا ہے، اس سیر کو تکمیل تک پہنچایا ہے، اور اس سفر کو پورا کیا ہے۔ انہوں نے اپنے جو سیکرٹس لکھے تھے، یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ اس سیریز میں، اور یہ سیریز آپ کے لیے انشاءاللہ مفید رہے گی۔ تو دیکھیے، ہم یہاں سے اب بحث کو تھوڑا دھیرے دھیرے شروع کرتے ہیں، تاکہ وقت ختم ہونے سے پہلے ہم کم سے کم 1 یا 2 نقطے آج کور کر لیں، پھر انشاءاللہ باقی کی بحث کو ہم اگلے ٹاپک پہ، اگلے سیشن میں کور کریں گے۔ تو دیکھیں، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر عمل جو ہمارا ہوتا ہے، خداوند متعال نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمارے اعمال جو ہوتے ہیں، وہ ہر عمل جو ہے اس کا ایک ظاہر ہوتا ہے
اور ایک باطن ہوتا ہے، اور ہر ظاہر کا بھی ایک ظاہر ہوتا ہے اور ہر باطن کا بھی ایک باطن ہوتا ہے۔ ایسے کئی لیولز اور لیئرز ہوتے ہیں کہ ہر عمل کے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم عمل کو کس لیول پر لے جاتے ہیں اور کس لیئر تک لے جاتے ہیں، اور پھر اس عمل کو تکمیل یا کمپلیشن تک پہنچاتے ہیں۔ تو جیسے نماز ہے، اس کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور اس ظاہر کا بھی ایک ظاہر ہے اور باطن کا بھی ایک باطن ہے۔ ظاہر کیا ہے؟ ظاہر یہ ہے کہ ہم جو ہے تکبیرۃ الاحرام کہہ رہے ہیں، سورہ حمد پڑھ رہے ہیں، سورہ پڑھ رہے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، یہ نماز کا ظاہر ہے۔ اور اسی کا ایک باطن ہے جو اس میں چھپی ہوئی باتیں اور راز اور وہ گفتگو ہے جو ہم خدا کے ساتھ کر رہے ہیں، انشاءاللہ اسے بھی ہم دیکھیں گے۔ لیکن جو بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ نماز کا جو ظاہر ہے اس کا ایک ظاہر اس کا جو ہے سوری حال ہے، یعنی آپ کوئی اگر دور سے کھڑے ہو کر آپ کو دیکھے گا اور وہ آپ کا ذکر اور بیان نہیں سن پا رہا ہے تو وہ آپ کا ظاہر دیکھے گا کہ آپ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، گھٹنے پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، زمین پر سر ٹیک رہے ہیں، پھر اٹھ رہے ہیں، پھر بیٹھ رہے ہیں، یہ ظاہر سے ظاہر۔ اب یہ جو ظاہر ہے اور باطن ہے یہ اپنا اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ اگر ہم ظاہر کو خراب کرتے ہیں تو فقہی مسئلہ آ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آپ نے ظاہر کو باقی نہیں رکھا تو آپ کی نماز باطل ہو گئی ہے یا آپ کی نماز ناقص ہو گئی ہے، تو اسے آپ کو دوبارہ تکرار کرنا پڑے گا یا جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کرنی پڑے گی۔ یعنی ظاہر میں آپ کو جو اعمال انجام دینا تھا، جو میتھڈ فالو کرنا تھا، اگر آپ نے اسے صحیح سے فالو نہیں کیا تو آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے اور آپ کو یا پھر سے نماز پڑھنا پڑتا ہے، یا آپ کی نماز ناقص ہو جاتی ہے اور آپ کو سجدے سہو اور جو ہے اس کے جو ذکر آپ بھول گئے تھے، بیان نہیں کیا تھا، اس کا آپ کو قضا کرنا پڑے گی۔ یہ ہو گیا ظاہر کا۔ لیکن اگر نماز کے باطن میں کوئی کمی رہ جاتی ہے، نماز کے باطن میں کوئی بات باقی رہ جاتی ہے تو یہاں نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں، بہت دقت کیجئے، بہت کیئرفلی اس بات کو سنیے اور سمجھیں کہ نماز کا ظاہر اگر خراب ہو جاتا ہے تو یا نقصان ہوتا ہے یا نماز پوری طرح باطل ہو جاتی ہے۔ اگر نقصان ہوتا ہے تو ہم سجدے سہو کریں گے، ذکر کریں گے، ایک رکعت نماز احتیاط یا 2 رکعت نماز احتیاط پڑھیں گے اور نماز کے ظاہر کو بچا لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر باطل ہو گئی تو پھر سے قضا اس کی بجا لائیں گے اور اس کو جو ہے اس کے ظاہر کو بچا لیں۔ لیکن اگر اس کا باطن خراب ہو جاتا ہے تو آپ کی نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ اس کا باطن جو چھپا ہوا راز ہے، جو چھپی ہوئی بات اور گفتگو ہے جو آپ خدا سے کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ خراب ہو جاتی ہے تو نماز باطل نہیں ہوتی ہے، لیکن نماز سیاہ ہو جاتی ہے، نماز کالی ہو جاتی ہے، نماز کی نورانیت چلی جاتی ہے۔ تو یہ نماز تو ہم کہیں گے کہ اس کی گردن سے اب نماز تو خالی ہو گئی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس پر ایک نماز واجب تھی، ظہر کی نماز، اس نے نماز پڑھ لیا تو اب اس کی گردن پہ نماز باقی نہیں رہی ہے۔ لیکن جو نماز اس نے بنائی ہے، جو نماز اس نے ہماری طرف بھیجی ہے، وہ سیاہ نماز ہے، اور یہ نماز پھر قبولیت کے مقام تک نہیں پہنچتی ہے۔ تو بہت بڑا فرق ہے کہ صرف ظاہر کو بچانا یا باطن کو بچانا۔ اگر ظاہر کو بچاتے ہیں تو ہماری گردن سے نماز کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ کہیں گے کہ آپ کی گردن پہ ظہر کا وقت ہو گیا، آپ کی گردن پہ ظہر اور عصر 2 نمازیں ہیں، آپ نے ظاہر بچا لیا، تو کہیں گے اب آپ کی گردن پہ نہ ظہر باقی رہی ہے نہ عصر باقی رہی ہے، آپ نے اپنا اعمال بجا لایا ہے۔ لیکن اگر باطن کو ہم نہیں بچاتے ہیں تو کہیں گے اعمال تو آپ نے بجا لایا ہے لیکن باطن کو نہیں بچایا، باطن کو نہیں سنبھالا، اسی لیے آپ کی نماز کی قبولیت نہیں ہوئی ہے، نماز قبولیت کے مقام پہ نہیں پہنچی ہے، اس کا اجر جس طرح سے آپ کو ملنا چاہیے تھا نہیں ملا ہے، اس کا اثر آپ کی زندگی میں جیسے ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہوا ہے۔ نماز کا اثر آپ کی زندگی میں جس طرح ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں رشد، آپ کی زندگی میں کمال، آپ کی زندگی میں تقوی، آپ کی زندگی میں معرفت، آپ کی زندگی میں صبر، آپ کی زندگی میں استقامت، یہ ساری چیزیں جو آنی چاہیے یہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ہے۔ آپ نے صرف اٹھک بیٹھک کی ہے اور اپنے گردن سے وہ فریضے کو،
پورا کر دیا ہے، لیکن اس فریضے کے ساتھ جو باطن کو ادا کرنا تھا وہ باطن کو آپ نے ادا نہیں کیا، اور کیونکہ اس باطن کو ادا نہیں کیا تو اس نماز کا جو اثر تھا، اس نماز کا جو ہدف تھا، اس نماز کو جس پرپس کے لیے خداوند متعال نے بنایا تھا وہ آپ حاصل نہیں کر پائے ہیں۔ تو یہاں آپ نے چھوٹی سی ذمہ داری کو نبھا دی ہے، لیکن آپ اپنے مقام سے آگے نہیں بڑھے ہیں، آپ کو کوئی قربت حاصل نہیں ہوئی ہے، کوئی معرفت حاصل نہیں ہوئی ہے، نہ آپ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے نزدیک ہو پائے ہیں، نہ ہی اہل البیت علیہ السلام کے نزدیک ہو پائے ہیں، نہ ہی خداوند متعال کے نزدیک ہو پائے ہیں۔ آپ نے جو کیا ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کو خالی کر دیا ہے کہ میری گردن پر ایک نماز تھی، 2 نماز تھے، میں نے انہیں پورا کر دیا ہے۔ کیا بے نحو احسن آپ نے پورا کیا ہے؟ بہترین حالت میں پورا کیا ہے؟ نہیں، اس کی ذمہ داری، اس کے بارے میں اس کی توجہ، اس کے اوپر غور و فکر میں نے نہیں کی، بس اسے پورا کرنا تھا، کر دیا۔ لیکن اگر اسے یہی نماز کو بہترین حالت میں پورا کرتے تو اس نماز کی شیرینی کو ہم چکھ پاتے، اس نماز کی مٹھاس کو ہم چکھ پاتے، اس نماز کی لذت کو ہم چکھ پاتے۔ پھر دل چاہتا کہ یہ نماز پڑھتے رہیں اور اس نماز کو کبھی نہ توڑے، کہ نماز پھر ہماری بن جاتی ہے دائم الذکر، یعنی ایک شخص تمام وقت نماز کی حالت میں ہوتا ہے، تمام وقت ذکر کی حالت میں ہوتا ہے، کہ خداوند متعال کہتا ہے کہ یہ میرے سب سے محبوب ترین بندے ہیں جو ہر لمحہ میرا ذکر کرتے ہیں، ہر لمحہ میری یاد میں ہوتے ہیں، ہر لمحہ ان کا ایسے گزرتا ہے جیسے یہ نماز کی حالت میں ہے۔ تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم حاصل کر پائے، کہ ہماری نماز کو ہم بہتر بنائیں اور مقبولیت کے مقام تک پہنچا دے، تاکہ ہر نماز جو ہم پڑھتے ہیں خداوند متعال اس نماز کو نورانی حالت میں ہم سے لے اور قیامت کے دن اسی نورانی حالت میں ہمارے سامنے رکھ دے، تاکہ جب اس کا حساب کتاب کیا جائے تو ہمیں گناہوں کے عذاب سے بچانے کے لیے یہ نماز آ کر کھڑی ہو جائے گی اور وہ ہماری دفاع کرے گی۔ وآخر الدعوانا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنه عرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔